بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کانفرنس کال میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے جس پہ اب معمولاً جو ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں کی جاتی ہمارے عام میڈیا پہ. ہم لوگوں نے کانفرنس کال کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں موقع ملا کہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں کمنٹس اور آپ کی جو میسیجز ہمیں ریسیو ہوئے ہیں. علی سے ملتے ہیں. جی علی السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ ٹھیک بالکل ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. آپ بہت کیسے بہت ہیں؟ شکریہ آپ نے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے. آلویز. اور میں چاہوں گا کہ ذرا ڈیٹیل آپ ہمیں بتا دیں کہ پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ کس اسپیکٹ میں ہم لوگ آج بات کریں گے. چلیں پروگرام کے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں اور پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. پروگرام جیسے آپ نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہم ایک مختلف قسم کا ٹاپک آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ متعلق ہے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اس میں پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے. سینما کی جو امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے پوری دنیا کے اندر اور کس طرح سے معاشروں میں تبدیلیوں کا باعث بنتا رہا ہے سینما, اس کی امپورٹنس کے حوالے سے مختلف جو پہلو ہیں ان کا ہم اس میں تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں جن کا ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ سے انٹروڈکشن کرواؤں گا وہ بیسیکلی اس کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کریں گے. سینما کے ساتھ اگر آپ فلم کی بات نہ کریں تو یقیناً بات ادھوری رہ جائے گی. سینما کے بعد جو ہماری ڈسکشن کا اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا ریگارڈنگ فلمز کہ کس طرح کی فلمز آج کل بن رہی ہیں, کس طرح کی فلمز کو بننا چاہیے اور ان کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں یا پورے اوور آل ورلڈ کے اندر جو کلچر پریویل کر رہا ہے فلمز کے حوالے سے وہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں تعارف کرواؤں اپنے معزز مہمانوں کا, میں آپ کو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح پھر جو ہے ایک دفعہ گائیڈ کیے دیتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کانفرنس کال کو جوائن کر کے, وہاں پہ اپنے کمنٹس چھوڑ کے. آپ فیس بک کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارے جو ٹرینڈز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں کانفرنس کال کے پیج کے تھرو بھی آپ وہاں پہ اپنی ٹویٹس چھوڑ سکتے ہیں ریگارڈنگ دا ٹاپکس وی آر ڈسکسنگ. اس کے علاوہ آپ گوگل پلس پہ اپنے ویڈیو کمنٹس چھوڑ سکتے ہیں, اپنے جو بھی آپ کی قیمتی آراء ہوں ان سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان سارے پروگرامز میں آپ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پینلسٹ کے طور پہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں ان تینوں پلیٹ فارم میں سے کسی پہ بھی اپنے جو ہے دلچسپی کا اظہار کر سکتے ہیں. اب میں بلا کسی تاخیر اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں گا. یوتھ پینلسٹ میں سے ہمیں جوائن کیا ہے آج مہر انعام نے جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ہے مبصر سلیم جو کہ اگین ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور کافی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں, ڈفرینٹ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. ایکسپرٹ کے طور پہ ہمیں آج پھر ہم بہت شکر گزار ہیں نصرت عباس کا کراچی سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, میڈیا ایکسپرٹ ہیں. نصرت عباس ہمیں بتائیں گے سینما کی ہسٹری اور فلم کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس کے بارے میں. تو اس پروگرام کا ہم فارمیٹ اس طرح سے ہوگا کہ ہم سٹارٹ کریں گے اوپننگ کے لیے نصرت عباس سے جو کہ ہمیں سینما کی امپورٹنس اور جو بات ابھی تک ہم نے تمہید باندھی اس سے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے. جی محتشم, چاہوں گا کہ آپ نصرت بھائی کو دعوت کلام دیجیے. جی بہت بہت شکریہ علی. جی نصرت, بہت آپ کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے ہمارے ٹائم نکالا. اور میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہماری جو سینما ہے اس کو ہم اگر انیشیٹ کریں, کیونکہ ایک ٹاپک ایسے میں چاہ رہا تھا کہ پہلے تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہسٹری ہم بتا دیں تاکہ ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں صحیح طرح سے, کہ سینما کی جو ایگزسٹنس ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کس طرح سے یہ جو ہے سینما وہ وجود میں آیا اور کس طرح سے اس نے ایک معاشرے میں جو ہے وہ جگہ لی. تو پھر ہم موو کریں گے اپنے باقی جو گفتگو اس کی طرف. جی نصرت. جی محتشم, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہالی ووڈ سینما کے بارے میں خاص طور پہ گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس سے پہلے شاید بہت کم ہی یا کسی پروگرام میں یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہو. سینما کی جو ہسٹری ہے وہ بالکل ہالی ووڈ کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے, بالکل 90s کے سٹارٹ میں سے وہیں پہ شروع ہوا سب سے پہلے, اور 1914 کے نزدیک ہی سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹوڈیو جو ہے وہ وہاں بنایا گیا. پھر شروع میں شارٹ فلمز تھیں اور پھر ہلکے ہلکے پھر 1920 سے لے کے آنورڈ 1940s تک جو ہے وہ فلم نے کافی پینیٹریشن کی, سوسائٹی میں اپنی جگہ کو بنایا, لوگوں کے لیے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرح شامل لگی. لیکن اسی طرح ہلکے ہلکے پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن پروڈکشن شروع ہو گئی ہیں. سب سے پہلے 1947 کے اراؤنڈ ٹی وی اسٹیشن بنایا گیا. لیکن فلم نے جو ہے وہ اپنی ایک جگہ مخصوص سوسائٹی میں قائم رکھی, اور جو سوسائٹی تھی ظاہر ہے جو لوگ تھے جب وہ فلم دیکھنے جاتے تھے تو وہ اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لیتے تھے, اپنا ٹائم پاس کرتے تھے اور پھر ایک اچھا سا میسج جو ہے وہ لیتے تھے. لوگ جو اپنی زندگی کی مشکلات میں ہوتے تھے ان کو ظاہر سینما مووی جو تھی ان کے چہروں پر کچھ نہ کچھ مسکراہٹ لے کر آتی تھی. خوب یہ وقت گزرتا گیا, بڑھتا گیا, وقت گزرتا گیا,
جہاں اس کے اتنے پازیٹیو اسپیکٹ سینما کے، وہاں پر نیگیٹو ظاہر ہے ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. جیسی لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر اثر انداز ہے، تو پھر دشمن یا ایسے کہہ لیں کہ جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، فرصت طلب لوگ تھے، وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے مقاصد کے تحت جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہے کہ سینما کی جو اہمیت ہے اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اب اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اب یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر ظاہر ہے مختلف طریقے سے بحث کی جا رہی ہے. لیکن ہمیں اس کی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کی پہلے سے اہمیت کو قبول کرنا پڑے گا کہ سینما جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک اچھی پازیٹیو اسپیکٹ پیدا کر سکتا ہے، کر بھی رہا ہے بہت سی جگہوں پر. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ ایز انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں، کوئی تھرل موویز کے لیے، کوئی ایکشن کے لیے، کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے جو اسپیکٹس ہیں خود سینما کے تخیلاتی اور یہ وہ. لیکن یہ کہ یہ اثر انداز ضرور ہے، لیکن اب ہمیں اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اثر انداز جو نیگیٹو ہو رہا ہے ہم نے اس کو کس طرح روکنا ہے، اور جو پازیٹیو اثرات ہیں اس کے، اس کو ہم نے کس طرح اس کے اندر اضافہ کرنا ہے کہ لوگ میں یہاں پر اس چاہوں کو گا کہ بہت سارے پیغامات ہمارے کو. جو یوتھ ریپرزنٹیو یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم لوگ کمنٹ لیں نصرت بخاری کی جو ویوز تھے اس بارے میں، سنیما کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایز اے یوتھ ریپرزنٹیو کہ کس طرح سے آپ لوگ سنیما کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا جو وجود ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو دیکھتے ہیں؟ جس طرح سر نے ابھی بات کی کہ ہم سنیما پہلے لوگوں کی سوچوں کو ڈائریکٹ کرتا تھا، تو اسی طرح ہم ابھی بھی سنیما کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم سنیما جاتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے، لیکن ہم اس کو دوسری طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم سنیما میں جو چیز دیکھتے ہیں اس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سنیما میں ایسی چیز دکھائیں کہ بجائے جو آلریڈی ڈپریس سوسائٹی ہے وہ اور ڈپریس ہو جانے کی بجائے کوئی پازیٹیو سوچ لے کے جائیں، کسی طرح سے ایز اے میڈیم آف چینج استعمال کریں سنیما کو. بہت بہت شکریہ مہر آپ کے کمنٹ کا. مہر بہت پازیٹیو آپ نے بات کی کہ سینما کا جو یوز ہے وہ پازیٹیو پرپزز کے لیے، مثبت مقاصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. یقیناً جب ہم اس کا سینما کا اور فلم کا کنیکشن آپس میں دیکھیں گے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، تو اس پہ مزید ہم بات کریں گے. مبشر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سینما کی جو امپورٹنس ہے نہ صرف فلمز کے حوالے سے بلکہ سوشل انٹیگریشن کے حوالے سے، سوسائٹی کو جوڑ کے رکھنے کے حوالے سے، ذرا سی آپ اس پہ بھی بات کیجئے کہ کس طرح سے سینما جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور کرتا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ بات ہو رہی ہے جی سنیما کی امپورٹنس کے اوپر. اب ہمیں یہاں پہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ سنیما بیسکلی ایک اتنا ایک امپورٹنٹ اور ایک انٹیگرل رول ہے جو شاید ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کا کتنا انفلوئنس ہے اور کتنا وہ آپ کی عوام کی تھنکنگ کو بدل سکتے ہیں. سنیماز ابھی کرنٹلی انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے ہیں، ٹو ریلیکس اینڈ ٹو انجوائے دیئر ٹائم. لوگ آتے ہیں سنیماز میں گیدر ہوتے ہیں ود دیئر فیملیز فرینڈس اینڈ فار تھوڑے کچھ چند گھنٹوں کے وہ انجوائمنٹ کے لیے سنیماز کا رخ بہت لوگ اختیار کرتے ہیں. اب ہمیں یہاں پہ یہ چیز سمجھنی پڑے گی، اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے دیکھنی پڑے گی کہ کیا یہ مومنٹس جن میں آپ لوگوں کو گیدر کر پا رہے ہیں، لوگ سنیماز میں آ رہے ہیں، کیا آپ اس کا کوئی اور پازیٹیو امپیکٹ نہیں نکال سکتے؟ کیا یہ بہت ضروری ہے کہ انفارچونیٹلی آج کل ہماری جو مووی پروڈکشنز ہو رہی ہیں ان میں فورن کلچر کا زیادہ انفلوئنس ہے، ان میں ہم اپنی سوسائٹی کو چھوڑ کے باہر کی سوسائٹی دکھا رہے ہیں. نہ کہ جب اگر ہمیں اس بات کی امپورٹنس ہم سمجھ سکیں کہ لوگوں کو اگر آپ اپنا کلچر دکھائیں گے وہ زیادہ امپورٹنس، اور اس اپنا کلچر دکھائیں، ان کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں اور اس مووی کے تھرو ایک میسیج دیں کہ یہ آپ کی سوسائٹی میں پرابلمس ہیں اور ان کو آپ اس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں. تب لوگ اس بات پر سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ فلاز ہیں اور یہ باتیں تو ہماری لائف کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہیں. جب لوگ اپنی لائف کے ساتھ ان باتوں کو ریلیٹ کریں گے، ان فلمز کو، تو وہ انہی کے سلوشنز بھی نکالیں گے. اور اسی طرح بریک بائی بریک آپ کے پوری ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، بریک بائی بریک ساروں کی تھنکنگ ماڈیفائی ہوگی اینڈ ٹورڈز پازیٹیو امپیکٹ جائے گی. تو پھر ایک اوور آل سوسائٹی میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف ہیڈنگ از موسٹ بہت پروبیبلی شکریہ ایکسپیکٹڈ. مبشر آپ کے اوپینین کا. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، اس کا جو کنیکشن ہم فلم سے جوڑیں گے. آپ نے بھی فلمز کی بات کی کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح کی فلمز آج کل بن رہی ہیں اور کس طرح کی فلمز کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے. صرف کوالٹی میٹر کر رہی ہے یا گلیمر نے کوالٹی کی جگہ اور حقیقی کرداروں کی جگہ لے لی ہے اور محض کمرشلزم اور گلیمرزم رہ گیا ہے؟
بہت سی اچھی فلم بھی بن رہی ہیں جنہوں نے معاشرے میں بہت پازیٹیو اپنے جو اثرات چھوڑے ہیں، اور بہت سی ایسی فلم بھی ہیں جن پہ ناقدین نے زیادہ تر تنقید ہی کی ہے کہ جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کی بجائے ایک بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، نصرت عباس میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں، یقیناً اس حوالے سے وہ خلاصہ کلام پیش کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ نصرت بھائی آپ پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں جو آپ دیکھتے ہیں فلمز کس طرح کی ہونی چاہیے اور کیا چل رہا ہے، اور نیگیٹو یا جو تنقیدی آپ کا جائزہ ہے آپ وہ بھی پیش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک فلمز وہ تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن سکی جو معاشرے کے اندر کوئی مثبت روش لا سکے، پلیز۔ جی علی، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں فلم کی اہمیت میں نے پہلے واضح کیا۔ مثال کے طور پر لوگ پہلے اسٹریٹ تھیٹر ہوا کرتے تھے، پھر وہ تھیٹر اسٹریٹ سے اٹھ کر جو ہے وہ تھیٹر ہاؤس آ گئے، یعنی کہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی موضوع کو سٹوری وائز ایڈریس کیا جائے، کچھ کریکٹر ہوں اس کے اندر، تاکہ وہ کریکٹر جو ہے وہ اس زندگی، پھر جو دیکھنے والے ہوں ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ جو کردار ہے یہ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، تو وہ پھر اس سے میسج بہت جلدی لیتے تھے۔ پھر اسی طرح ہلکے ہلکے مطلب تھیٹر سے نکلے پھر سینما، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو ایک فریم ہوتا ہے، فریم کے اندر لائٹس ہوتی ہیں، کلر ہوتا ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مرج ہوتی ہیں تو وہ ایک فریم بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہی خوبصورت فریم ظاہر ایک آدمی جو وہ ہماری پارٹیسپینٹ جو تھیں خاتون، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہی ویسی فلمیں بنتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ فلمیں نہیں بنتی جو ہمارے لیے اچھائی کا ثابت بنے۔ تو دیکھیں یہ نیچرل ہے، یہ جو آنکھ ہے یہ ایک اچھا منظر دیکھنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بالکل اس کو ریگستان سوکھے پہاڑ دکھائیں گے تو اس کو وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی، لیکن اگر آپ اس کو وہی آبشار اور گرینری سے دکھائیں گے تو اس کو اچھی لگے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فریم کی اہمیت اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر جہاں پروڈکشن کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پروڈکشن کوالٹی اگر دن بہ دن مینٹین نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ سینما کا رخ نہیں کریں گے، لوگ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس ساتھ اگر آپ وہ میسج کو مینٹین نہیں کر پائے تو وہ پروڈکشن کوالٹی آپ کی جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر آپ کا میسج اچھا نہیں ہوگا تو سوسائٹی کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو اس کو ہمیں پھر بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا سوسائٹی وائز، سوسائٹی وائز۔ مثال کے طور پر جو سوسائٹی فلمیں بنا رہی ہیں ان کی سوچ کیا ہے، اور جیسے آپ نے کہا میں کیسے بنائی ہے سوسائٹی کا وہ ہوگا کہ جب آنے والے کی نصرت سوچ۔ معذرت کے ساتھ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، ہم لوگ آپ کی آخری جو بات تھی وہ نہیں سمجھ پائے۔ علی نے جو لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کس طرح اچھی فلمیں یا اچھی پروڈکشن کوالٹیز بنائی جائیں جو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر افیکٹ کریں، تو وہ علی ایسے ہی ہوگا کہ جب بنانے والے کی اپنی سوچ پازیٹیو ہوگی۔ جب بنانے والی کی اپنی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی، مثال کے طور پر ہماری یہ یوتھ جو آج فلم اور سینما پڑھتی ہے، NCA میں پڑھتی ہے، اور ڈفرینٹ جو ہنر یونیورسٹیز ہیں، یا کراچی کے اندر جو باقی یونیورسٹیز ہیں، کراچی یونیورسٹی ہے، زیب اجتماع فلم اور سینما پڑھائی جاتی ہے، اگر وہ خود اچھی سوچ نہیں رکھیں گی تو کل انہوں نے ہی آ کے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنا ہے، انہوں نے ہی آ کے فلم بنانی ہے، تو پھر کبھی بھی اچھی فلم پازیٹیو نہیں ہو سکتی، پروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی تو آپ جتنی ہائی کوالٹی لے لیں لیکن باوجود اس کے پھر فلمیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کریں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ فرسٹریشن پیدا ہوگی جو کہ آلریڈی ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ نصرت آپ کا۔ میں علی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں ظاہراً۔ بالکل، میں نصرت بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو نصرت بھائی نے کنکلوسیو ریمارکس دیے کہ ظاہر ہے جیسی سوچ ہوگی، جیسا آپ کو پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا، آپ اسی ڈگر پہ آئیں گے اور آپ ایسی فلمز بنائیں گے اور ڈائریکشن آپ کی ایسی ہوگی۔ اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم اپنے جو یوتھ پینلسٹ ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے، میں آؤں گا مبشر کی طرف، کہ مبشر جو موویز آج کل بن رہی ہیں آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں ان کو؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ اس میں جو کوالٹی ہے، آپ بینگ اے یوتھ، اگر آپ اپنا اوپینین آپ دیں تو یوتھ سیٹسفائی لگتی ہے، وہ واقعی انجوائے کرتی ہیں ان چیزوں کے، یا کوئی اسے لگتا ہے کہ کوئی ایلیمنٹ آف کوالٹی لیسن ریئل لائف مسنگ ہے؟ ہاؤ یو آنیسٹلی آپ ریٹ کیسے کرتے ہیں اس کو؟ جی مبشر۔ اوکے، سو کوشچن یہاں پہ یہ ریز ہو رہا ہے کہ کیا ہمارے جو ڈائریکٹرز اینڈ رائٹرز ہیں ان کی انکلینیشن اور ان کی پریفرنس ہی ٹورڈز زیادہ انٹرٹینمنٹ پرپسز کی فلمز بنانے کی طرف زیادہ انکلینیشن ہو چکی ہوئی ہے؟ تو ہاں، انفارچونیٹلی یہ بات ٹرو ہے کہ آج کل کی فلم پروڈکشنز اینڈ جو مووی انڈسٹری ہے وہ اس کو زیادہ ایک
سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالنے کی طرف نہیں بلکہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ پرپسز اس کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے. اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں 90s کی جو موویز ہوا کرتی تھی ان جنرل وہ موویز بھی زیادہ لینتھیئر ہوتی تھی کمپیئر ٹو آج کل کی جو موویز اینڈ فلم پروڈکشنز ہیں. اینڈ نہ صرف لینتھی تھی ان موویز پہ ایک تھاٹ پرووکنگ میسیج ہوا کرتا تھا جو آپ کی آڈینس کو ایٹ دی اینڈ آف دوز کپل آف آورس آپ کی آڈینس اس پہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی تھی کہ اس میں رائٹر یا ڈائریکٹر کا مقصد کیا تھا, میسیج کیا ہے. آج کل کے انفارچونیٹلی جو پروڈکشنز ہیں وہ ان میں ایز سچ ہمیں کوئی میسیج دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ صرف کچھ گھنٹوں کی انٹرٹینمنٹ ہے جس کے بعد ایوری تھنگ از اوور, پیپل فارگیٹ اباؤٹ اٹ اینڈ دے جسٹ موو آن ود دیئر لائفس. تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ اگر مسئلہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. آبویس سی بات ہے یہ اب ایک مووی انڈسٹری ایک بزنس بن چکا ہے. جو کسٹمر ڈیمانڈ ہوگی پروڈیوسرز نے اسی ڈیمانڈ کو فلفل کرنا ہے تاکہ ان کا ریونیو ٹو دا میکسیمم لیول جا سکے. تو اگر آپ کی آڈینس ہی نہیں امپیکٹ جا رہی, اگر آپ کی آڈینس ہی نہیں سنیما کی امپورٹنس کو سمجھ رہی, یہاں پہ فلا ہے اور اسی فلا کو ہمیں ابھی ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا اور صحیح کرنا پڑے گا. اپنی آڈینس کی ڈیمانڈ کو اگر ہم ایڈجسٹ کرنے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تب آبویس سی بات ہے جب آڈینس مانگے گی ایک پازیٹیو میسیج تو ڈائریکٹرز اور رائٹرز بھی ایسی پروڈکشنز کریں گے جو تھاٹ پرووکنگ موویز بنیں, نہ کہ صرف کپل آف آورس انٹرٹینمنٹ کے لیے. صحیح. میں چاہوں گا مہر سے بھی اس بارے میں کمنٹ لیں ان کا کہ وہ کیا سمجھتی ہیں, کس طرح سے دیکھتی ہیں اس پرابلم کو اور اس ایشو کو. میں نصرت سر کی بات کو کنٹینیو کروں گی. انہوں نے کہا کہ سوچ کی بات ہے, آپ کی اپروچ کیا ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. سوسائٹی کے ایشوز پہ دو طرح سے موویز بن سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی عام ایشو کو بھی اتنی بری طرح پریزنٹ کریں کہ کوئی وہ بھی نہ دیکھنا چاہے. دوسرا یہ کہ سوسائٹی میں جو ٹیبوز ہیں آپ ان کو اتنی اچھی طرح پریزنٹ کریں کہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی اچھا میسیج لے کر جائے یا بعد میں سوچے اس کے بارے میں. فار ایگزامپل اگر ہم بول کی ہی بات کرتے ہیں تو بول میں بہت سارے سوسائٹی کے ایشوز کے بعد بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم ایکچولی یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب ہماری سوسائٹی میں موجود ہے, یہ سب باتیں بس ہمیں دھیان نہیں دیتے. تو آپ کی اپروچ کیا ہے, آپ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, آپ کو آؤٹ کم کیا چاہیے, یہ بات پہ سب ڈپینڈ ہے. اگر آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں صرف اپنے کمرشل بیسس ہے تو بس پھر صرف پیسہ ہی بنے گا اور کوئی میسج جی میں نہیں بالکل جائے گا. ایسا ہی ہے, اس سے تو کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا, ہم لوگ سارے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ آپ کیا میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور نیگیٹو یا پازیٹیولی جو ڈائریکٹر ہے یا جو رائٹر ہے اس کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کس طرح کی سوچ رکھنے والا ہے. میسیجز کو کنوے کیا جاتا ہے, جس طرح سے پہنچایا جاتا ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے. تو جب ہر چیز کنٹرول ہے اور سنیما جو ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم جس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز جو یہاں پر مینشن ہوئی ہماری جو ہمارے دوسرے ساتھی جو انہوں نے جو ڈسکس کی اس حوالے سے کہ پہلے زمانے میں فلمیں جو ہیں وہ بہت لمبی فلمیں بنائی جاتی تھیں. کہ علی میں بھی چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس پہ کمنٹ کریں کہ 2-2.5 گھنٹے کی فلم تھی, اس میں کوئی میسیج ہمیں مل جایا کرتا تھا. اول بات تو یہ کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے کسی فلم کو دیکھیں. فلم اور سنیما جو ہے وہ شارٹ فلمز کی طرف اور اسمال اینیمیٹڈ فلمز کی طرف موو کرتا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں جہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں, وہاں پر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ایڈ میں, ایک ٹی وی کے ایڈ میں, کمرشل میں 10 سیکنڈ کے اندر ایک میسیج کنوے کیا جاتا ہے جو کہ ایک ویور کو اپنی جگہ سے اٹھاتا ہے اور اس کو دکان پہ لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ خریدو کیونکہ یہ تمہاری ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 سیکنڈ کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح سے ایک میسیج کو کنوے کیا جا سکتا ہے. اور یہی آج کل ہو رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اگر ہم جائیں تھوڑا اس میں جو آج کل جو فیسٹیولز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ 10 سیکنڈ کا فلم فیسٹیول یا 30 سیکنڈ فلم فیسٹیول یا 100 سیکنڈ فلم فیسٹیول کے 1-1.5 منٹ کے اندر ایک بڑا میسیج کہ جو پوری سوسائٹی میں چینج لے آئے, کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے اور کیسے وہ چینج لایا جا سکتا ہے تھرو فلم اینڈ سنیما. تو آج میرا نہیں خیال کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے 1.5-2 گھنٹے کی فلمیں دیکھیں تاکہ ہمیں کوئی میسیج ڈیلیور ہو. محتشم آپ نے بڑی زبردست ایک نقطہ اٹھایا کہ دنیا اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے ایک مووی دیکھیں یا 1.5 گھنٹے بیٹھ کے ایک مووی دیکھیں. میرا اوپینین اس پہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. بہت ایک ایکسیپشنل آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو آپ
30 سیکنڈز یا 1 منٹ کے اندر آپ ان کو کمپریہینڈ کر پاتے ہیں. سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ بات ویری کرتی ہے. آج بھی دنیا 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھتی ہے. اپنے لوکل سینماز میں آپ چلے جائیں تو شاید آپ کو جو نیئرسٹ شو ہے اس کی ٹکٹ نہ ملے انلیس اینڈ انٹل آپ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہ جائیں. تو سبجیکٹ تو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں آج بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عنوان لینا چاہتے ہیں اس ایک ٹائم فریم کے اندر. آپ کی اس بات سے یقیناً میں اتفاق کروں گا کہ کوشش یہ کہ اب اس طرف سینما شفٹ ہو رہا ہے, مووی اور فلم انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے کہ کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ میسج کو کنوے کیا جائے. اور اس پہ اینیمیٹڈ موویز کی بات ہوئی, شارٹ موویز کی بات ہوئی. لیکن اگین میں اسی ڈسکشن کو واپس لوٹاتے ہوئے اپنے ایکسپرٹ کی طرف ان سے یہ چاہوں گا کہ ان کا میں اوپینین جانوں کہ نصرت بھائی, موجودہ ایک سرمایہ دارانہ نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پہ ہر آدمی, ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ پیسہ بھی بنا لے, سوشل سٹیٹس بھی بنائے, اور پھر کچھ نہ کچھ اندر کا انسان اسے کہتا ہے کہ مثبت میسج بھی معاشرے کو دے. تو ان ساری چیزوں کے درمیان بیلنس کیسے رکھا جائے کہ مووی بھی بہت اچھی بن جائے, بنانے والے ڈائریکٹر پروڈیوسر کو اچھی مقدار میں پیسے بھی مل جائیں, اور ایک مثبت میسج بھی کنوے ہو جائے؟ تو یہ آپ ایز اے میڈیا اسپیشلسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس بیلنس کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جی علی, دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے میں تشنگی پائی جاتی ہے. آج آپ اگر کوئی اچھا میسج دیں تو پبلک اس کو دیکھے گی. ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں نہیں جی پبلک کی تو ڈیمانڈ ہی یہی ہے, مثلا ہمیں جو ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ یعنی فلم کے اندر ایک آئٹم سانگ بھی ضروری ہے, تو یہ بھی ضروری ہے, تو یہ گلیمر بھی ضروری ہے. تو دیکھیں یہ پبلک ڈیمانڈ ہم نے خود کریٹ کی ہے, جو پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں. خود آپ اگر ٹرینڈ چینج کریں, مثلا ابھی انہی حالات میں 8 موویز بھی بن رہی ہیں اور ایسے ٹاپک بھی اٹھائے جاتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ بھی ہیں اور ایک اچھا میسج بھی ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے ایک پرشین مووی تھی جو آسکر ایوارڈ بھی لے کے گئی, چلڈرن آف ہیون, ٹھیک ہے, بہت فیمس مووی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کتنی سادی سی مووی ہے اور مطلب ایک چھوٹے سے علاقے میں بنائی ہوئی ہے, لیکن ایک میسج دے رہی ہے سیکریفائس کا. ایک بھائی اپنی سسٹر کے لیے سیکریفائس کرتا ہے کہ صرف اس کے پاس 2 جو ہے وہ پیئر آف شوز نہیں ہوتے. یعنی اتنا ایک بہت کمپیکٹ میسج اتنے ہائی فائی سینما پر جو آسکر ایوارڈ کی طرف بھی جا سکتی ہے, اس کو ایڈریس کیا کہ ابھی تک لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے اوپر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کیوں کہ ہمیں بنیادی طور پر جو اچھی میسج کی ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سینٹر کی ضرورت ہے. ہمارے جو تھیسس پڑھائے جاتے ہیں, جو ہمارے یہاں پریکٹیکل پڑھائی جاتی ہیں فلم اور سینما یونیورسٹیز کے اندر, سب ویسٹرن ہے, سب ویسٹرنائزیشن ہے, سب فرینچ موویز کلچر ہے. ٹھیک ہے, نالج انفارمیشن کے لیے صحیح ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اصول مبانی یعنی کہ بیسک اسلامک تھاٹ کو بھی جب رکھا جائے کہ ایک اسلام کیا جاتا ہے فریم کو دکھائے وقت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کیا فریم کی طرح ایڈریس نہیں کیا؟ قرآن آپ کو وہ واقعہ دکھایا کہ دیکھو اس دن لوگ حسرت کریں گے, اس طرح ہوں گے. یعنی کہ قرآن آپ کو آخرت اور قیامت کی آیتوں کو جب ذکر کرتا ہے تو آپ کے سامنے فریم کو کریٹ کر رہا ہے, اور اتنی خوبصورتی سے کریٹ کر رہا ہے کہ جو اہل معرفت ہیں وہ قرآن کی ان آیتوں کو دیکھ کر پڑھتے تھے اور گریہ کرنے لگ جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس دن. اور اسی طرح جب جنت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح ہوگے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی ہمارے ساتھ, اور ایسا نہیں. میرا سے ہماری آواز جو ہے کنیکشن ہم لوگ کنٹینیو نہیں کر پائے ان کی گفتگو کو, شاید واپس آ جائیں پروگرام کے ٹائم سے پہلے ان کی جو لاسٹ جو ان کی گفتگو تھی اس کو ہم کنٹینیو کر پائیں. بالکل بہت سے ویلڈ پوائنٹس ہیں کہ ہم لوگ اس طرف دیکھتے ہی نہیں کہ جو میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے یا جو فلم اور سنیما کر رہی ہے, تو کس طرح سے ہم لوگ اس ویسٹرن فلم یا سنیما کے کانسیپٹ سے نکل کے ایک اسلامک فلم اور سنیما کا جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اور یہ خود اپنے آپ میں جو ہے ایک ڈسکشن ہے کہ جس کو ہم لوگ پھر کسی پروگرام میں رکھیں گے. آپ لوگوں نے ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ لوگوں نے ان کی نصرت صاحب کی جو گفتگو سنی, اس پہ میں آپ کے فائنل کمنٹس لینا چاہوں گا. آپ پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ لوگ اس پہ اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, مہر آپ کی طرف میں موو کروں گا. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہمارے جب پاکستانی کانٹیکس پہ ایگزامپلز نہیں ہوتی ہمارے پاس, جب ہم میس کمیونیکیشن کی تھیریز پڑھتے ہیں تو اس میں ساری ایگزامپلز ویسٹرن کانٹیکس کی ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پاکستانی کانٹیکس کی ایگزامپلز ڈالنا بھی چاہتے ہیں تو یا تو اسٹوڈنٹس خود ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں تھوڑے ڈالنے کے لیے کہ پتہ نہیں یہ فٹ آئے گی یا نہیں ہے, یا پھر ٹیچرز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ فلیکسیبلٹی وہاں پہ ہمیں ٹیچرز کے پارٹ پہ یا لٹریچر چاہیے ہمیں جو ہمارے کانٹیکس کو سپورٹ کرے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے
फील्ड में ग्रो करने की चांस दे। दूसरा मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे अभी बात की कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मैसेज देने की, तो एक जी हम लोग मूव करेंगे अब हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ, अगर वो कोई कमेंट देना चाहें इस हवाले से। हमने डिस्कशन कर ली है सिनेमा की इम्पोर्टेंस के ऊपर, क्या क्या हमारे करंट सिनेमा इंडस्ट्री में क्या क्या फ्लॉज हैं, इनकी जो आजकल जो मूवी प्रोडक्शंस आ रही हैं, जो फिल्म प्रोडक्शंस आ रही हैं, उनमें क्या फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, और हमने प्रॉब्लम्स को इस छोटे से हमारे जो डिस्कशन का सेशन हुआ है इसमें हमने हमारे एक्सपर्ट ने और जो साथ दूसरी पार्टिसिपेंट भी बैठी हुई हैं मिलके हम सब ने सारे फ्लॉज को हाईलाइट कर लिए हैं। अब एंड में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक सॉलिड सोल्यूशन, एक फिजिबल सोल्यूशन भी सजेस्ट करें। अब मेरे नज़दीक तो जिस तरह पहले भी मेंशन मैंने किया था कि अगर आप अभी से इसी स्टेज पे डायरेक्टर्स और राइटर्स को कहते हैं कि नहीं भाई हमें आपके करंट प्रोडक्शंस नहीं पसंद, हमें चाहिए कि आप थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस डालें। अभी लोगों ने कहना है कि आप हमारी राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम ये चीज़ करना चाहते हैं, हम इस पे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें और आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना टारगेट करें। ऑन देयर ग्राउंड्स वो ठीक कह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं इट इज़ देयर राइट एंड इट इज़ देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन हमें पहले भी हमने डिस्कशन की थी कि अगर आपकी ऑडियंस की डिमांड चेंज हो जाती है देन ऑब्वियस सी बात है कि आपके डायरेक्टर्स और राइटर्स का रुख भी बदल जाएगा। तो बात यहीं पे ही थी कि आप एजुकेशन को अपना बेस्ट सोल्यूशन समझें, आप एजुकेशन को टारगेट करें और आप थ्रू एजुकेशन आप अपने ऑडियंस का फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करें, आप अपने ऑडियंस को इस तरफ इंक्लाइन करें कि नहीं हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा नहीं जाना, हमने सिनेमा इसलिए जाना है कि ताकि वो हमारी सोसाइटी के फ्लॉज को हाईलाइट करे एंड थ्रू एंटरटेनमेंट के साथ साथ भी वो हमें इसी सोसाइटी के फ्लॉज को हाईलाइट तो करे और साथ साथ उसी की पॉसिबल सॉल्यूशंस भी हमें दिखाए, ताकि हम उन कपल ऑफ आवर्स के एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें ये भी पता लगे कि अच्छा हमारी लाइफ में ये फ्लॉज तो हैं लेकिन हम इस तरह इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फिर उसी फिल्म के एंड में आप ये दिखा दो कि जब आपने इन फ्लॉज को आप सही करोगे देन एंड में आपकी सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एंड टुगेदर कलेक्टिवली विद कोलैबोरेशन आपकी ऑडियंस और डायरेक्टर का ये कलेक्टिव सिनेमा की इम्पोर्टेंस को अगर आप फुली यूटिलाइज करेंगे देन विद इन ईयर्स टू कम आप देखेंगे कि सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी पूरी जी सोसाइटी जी बहुत बहुत चलेगी। शुक्रिया। महर आप आपकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो गई थी, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी महर आप अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि 10 एक साल पहले एक पीटीवी का एक पब्लिक सर्विस मैसेज था। उस वक्त और कोई चैनल्स होते नहीं थे ज़्यादा, तो उन्होंने एक एक बुजुर्ग चलते हुए आए और एक यंग बंदे को ऐसे ही किसी को सलाम कर दिया, और यंग लड़के ने उन्हें कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जानना ज़रूरी नहीं, तो मुसलमान हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। दोबारा से सलाम किया और चले गए। वो इतना पुराना मैसेज मुझे अभी तक याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मैसेज डिलीवर करके गए। वैसा टैलेंट अभी भी पाकिस्तान में है। अगर कमर्शियल बेसिस से अलग हट के जरा सोचा जाए तो बात बनेगी, तो ये चीजें मौका देंगे तो ये चीज आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत पॉइंट मेंशन किया है इसमें। सलाम करने वाली बात जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, शायद हम लोगों ने अपने दीन और अपने कल्चर को देखते हुए इसको फॉलो नहीं किया कि हर किसी को सलाम करना चाहिए, लेकिन हम लोग फेसबुक पे बैठे हुए 15,000 लोगों को बहुत हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम जो है ना वो सलाम में पहल करें और उनसे दोस्ती में भी पहल करें। जी हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट ही रहते हैं, हम लोग चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ और उनसे उनकी जो एक्सपर्ट राय है वो लेना चाहेंगे। जी नुसरत। जी मैं पहले भी ये कह रहा था कि अगर हम चाहते हैं, देखें इस हकीकत को तो हम जुटला नहीं सकते कि फिल्म और सिनेमा जो है वो हमारी लाइफ पे, इंडिविजुअल फर्दी लाइफ पे और एक सोसाइटी की लाइफ पे और फैमिली की लाइफ पे असर है। अभी भी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं पूरी फिल्म फैमिली देख के बैठकर देखती है और रोते भी हैं, गिरिया भी कर रहे होते हैं फिल्म के साथ साथ। अभी भी फिल्में ऐसी बनाई जाती हैं चाहे वो किसी भी ममालिक में बनते हैं। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम, लेकिन वही बात जैसे अब हमारे यूथ पार्टिसिपेंट ने भी कहा कि अगर हम चाहते हैं कि इस मौजू को, इस मुश्किल को हल किया जाए तो हमें रूट से ही, इसकी जड़ से ही इसकी मुश्किलात को हल करना पड़ेगा। अभी हम अगर हम फोर्स भी करते हैं तो वो बात सही है कि कहीं की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, साथ साथ हम फिल्म और सिनेमा बनाने वालों के शऊर को बुलंद करें। हमें अपनी आवाम के शऊर को ये बुलंद करना पड़ेगा और उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम
ان فلموں کو جو دکھائی جا رہی ہیں اس پر کرٹک کیا جائے, اس کو انالائز کیا جائے اور اس کی اسٹیٹسٹکس معاشرے کے سامنے رکھی جائیں تاکہ اس کے منفی اثرات سوسائٹی فوراً نہ لے سکے. جی نصرت بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے بہت ہی آپ نے مفید آپ کی انفارمیشن تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اس میں علی جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ انالیسز جو ہیں فلمز کے بہت ضروری ہیں. ہم لوگ ہمارے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جو اس وقت ایگزسٹنگ میڈیا ہے, بے شک وہ پاکستانی میڈیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی میڈیا ہو, ہمارے ہمسائے ممالک ہیں یا یورپین ہے یا امریکن, اس وقت انالیسز کے لیے ٹی وی پروگرامز جو ہیں وہ ایک بہت بڑی وافر مقدار میں جو ہے نا موجود ہیں, کہ جو ہر ایک ایونٹ کے ایک سیکنڈ کے بعد جا کے جو ہے اپنا انالیسز جو ہے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ایک نئی فلم کا ریلیز ہونا اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کے پیراہے میں ہی دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہو سکتی ہے یا کوئی میسیج ایسا ہو سکتا ہے جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق اس سے سوء استفادہ کر رہا ہو یا غلط استفادہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہو. تو سنیما, فلم, یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جس پہ ہم جتنے بھی پروگرامز کریں کم ہیں, بلکہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے, سوشل میڈیا کے کانفرنس کال کے پلیٹ فارم سے, ہم لوگ فلمز کے انالیسز بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیں میسیجز کیجئے, فیس بک پہ ہمارے پیجز وزٹ کیجئے اور کمنٹ ضرور کریے گا. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اگلے پروگرام تک لیے مجھے اور علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے. آلویز. اور میں چاہوں گا کہ ذرا ڈیٹیل آپ ہمیں بتا دیں کہ پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ کس اسپیکٹ میں ہم لوگ آج بات کریں گے. چلیں پروگرام کے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں اور پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. پروگرام جیسے آپ نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہم ایک مختلف قسم کا ٹاپک آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ متعلق ہے پاکستان, بلکہ پوری دنیا کے اس میں پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے. سینما کی جو امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر, جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے پوری دنیا کے اندر, اور کس طرح سے معاشروں میں تبدیلیوں کا باعث بنتا رہا ہے سینما, اس کی امپورٹنس کے حوالے سے مختلف جو پہلو ہیں ان کا ہم اس میں تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں جن کا ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ سے انٹروڈکشن کرواؤں گا, وہ بیسیکلی اس کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کریں گے. سینما کے ساتھ اگر آپ فلم کی بات نہ کریں تو یقیناً بات ادھوری رہ جائے گی. سینما کے بعد جو ہمارا چاہوں گا کہ آپ نصرت بھائی کو دعوت کلام دیجیے. جی بہت بہت شکریہ علی. جی نصرت, بہت آپ کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے ہمارے ٹائم نکالا. اور میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہماری جو سینما ہے اس کو ہم اگر انیشیٹ کریں, کیونکہ ایک ٹاپک ایسے میں چاہ رہا تھا کہ پہلے تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہسٹری ہم بتا دیں تاکہ ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں صحیح طرح سے, کہ سینما کی جو ایگزسٹنس اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے سینما وہ وجود میں آیا اور کس طرح سے اس نے ایک معاشرے میں جو ہے وہ جگہ لی. تو پھر ہم موو کریں گے اپنے باقی جو گفتگو اس کی طرف. جی نصرت. جی محتشم, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہالی ووڈ سینما کے بارے میں خاص طور پہ گفتگو کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, اور اس سے پہلے شاید بہت کم ہی یا کسی پروگرام میں یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہو. سینما کی جو ہسٹری ہے وہ بالکل ہالی ووڈ کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے, بالکل 90s کے سٹارٹ میں سے وہیں پہ شروع ہوا سب. آپ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پینلسٹ کے طور پہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں ان تینوں پلیٹ فارم میں سے کسی پہ بھی اپنے جو ہے دلچسپی کا اظہار کر سکتے ہیں. اب میں بلا کسی تاخیر اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں گا. یوتھ پینلسٹ میں سے ہمیں جوائن کیا ہے آج مہر انعام نے, جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ہے مبصر سلیم جو کہ اگین ایک اسٹوڈنٹ ہے اور کافی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں, ڈفرینٹ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. ایکسپرٹ کے طور پہ ہمیں آج پھر ہم بہت شکر گزار ہیں نصرت عباس کا, کراچی سے, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, میڈیا ایکسپرٹ ہیں. نصرت عباس ہمیں بتائیں گے سینما کی ہسٹری اور فلم کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس کے بارے میں. تو اس پروگرام کا ہم فارمیٹ اس طرح سے ہوگا کہ ہم سٹارٹ کریں گے اوپننگ کے لیے نصرت عباس سے, جو کہ ہمیں سینما کی امپورٹنس اور جو بات ابھی تک ہم نے تمہید باندھی اس سے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے. جی محتشم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام کانفرنس کال میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں, اور مجھے امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے جس پہ اب معمولاً جو ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں کی جاتی ہمارے عام میڈیا پہ. ہم لوگوں نے کانفرنس کال کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں موقع ملا کہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں کمنٹس اور آپ کی جو میسیجز ہمیں ریسیو ہوئے ہیں.
علی سے ملتے ہیں. جی علی السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ ٹھیک بالکل ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. آپ بہت بہت شکریہ. آپ ہماری ڈسکشن کا اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا ریگارڈنگ فلمز کہ کس طرح کی فلمز آج کل بن رہی ہیں, کس طرح کی فلمز کو بننا چاہیے اور ان کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی میں یا پورے اوور آل ورلڈ کے اندر جو کلچر پریویل کر رہا ہے فلمز کے حوالے سے وہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں تعارف کرواؤں اپنے معزز مہمانوں کا, میں آپ کو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح پھر جو ہے ایک دفعہ گائیڈ کیے دیتا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کانفرنس کال کو جوائن کر کے, وہاں پہ اپنے کمنٹس چھوڑ کے. آپ فیس بک کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارے جو ٹرینڈز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں کانفرنس کال کے پیج کے تھرو بھی آپ وہاں پہ اپنی ٹویٹس چھوڑ سکتے ہیں ریگارڈنگ دا ٹاپکس وی آر ڈسکسنگ. اس کے علاوہ آپ گوگل پلس پہ اپنے ویڈیو کمنٹس چھوڑ سکتے ہیں, اپنی جو بھی آپ کی قیمتی آراء ہوں ان سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان سارے پروگرامز میں